ہے نعمان حسن ایڈوکیٹ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دا پروٹیکشن انگیسٹ ہراسمنٹ آف اے وومین ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010۔ اس قانون کے تحت جب بھی عورتیں خواتین جو ہیں وہ کسی بھی محکمے خواہ وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو وہاں پہ کام کرتی ہیں تو ان کو جو وہاں کے ملازمین ہیں وہ اس کو ہراساں کرتے ہیں تو ان کے لیے محکمانہ کارروائی کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کے اندر ایک CBA اس کی ایبریویشن ہے کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ۔ یہ اومبڈسمین کی طرف سے یہ ایجنٹ جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، اومبڈسمین کو کمپلین کرنی ہے۔ آپ کی ہراسمنٹ کسی قسم کی سیکسول ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر بائی فالڈنگ کسی نے کچھ کہا ہو تو پھر بھی آپ اومبڈسمین کو کمپلین دیں گے۔ پھر جب آپ اومبڈسمین کو کلیم دیں گے تو اومبڈسمین آپ کی 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے گا۔ 3 رکنی جو کمیٹی پر مشتمل ہے وہ آپ کا بورڈ بنے گا، اور سیکشن 3 یہی جو ایکٹ ہے اس کے تحت وہ انکوائری کرے گا۔ اب وہ کون سے ممبر ہیں؟ ایک آپ کا CBA ممبر جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہے اومبڈسمین کا، ایک وہ ہوگا۔ دوسرا آپ کے کمپنی کے سینئر جو مینجمنٹ ہے وہاں سے ایک فریق لیا جائے گا، اور تیسرا کوئی بھی عورت جس طرح آپ وہاں پر ملازمین ہیں ان میں سے ایک جو سینئر خواتین ہے وہ لی جائے گی، اور یہ 3 ممبر کمیٹی جو ہے ان کی بن جائے گی، 3 ممبران کی، اور پھر یہ انکوائری کریں گے۔ آپ کی درخواست کے 7 دن کے اندر اندر یہ انہوں نے کمیٹی بنانی ہے، اور پھر یہ ایویڈنس لیں گے۔ ایویڈنس لینے کے بعد آن آرتھ ایویڈنس لے سکتے ہیں۔ اگر تو کوئی ریپ یا اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ ڈاکٹر سے آپ کا طبی جو معائنہ ہے وہ بھی اس کی بھی رپورٹ طلب کروا سکتے ہیں، اور جو ملزم ہے اس کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی کے لیے جواب درخواست جو ہے وہ پیش کرے۔ جب آپ کا چارج فریم ہو گیا تو آپ کو 7 دن کے اندر اندر جو ملزم ہے اس نے الزام الہم ہے اس نے اپنی جو جوابی رپورٹ ہے وہ اس بورڈ کو دینی ہی دینی ہوتی ہے۔ اب یہ بورڈ کیا کرے گا؟ یہ بورڈ کسی قسم کا بھی سٹیپ لے سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ منگوا سکتا ہے، کوئی بھی ویڈیو جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی وہ منگوا سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ایفیڈیوٹ بھی منگوا سکتا ہے، کوئی بھی سٹیپ یہ جو بورڈ ہے یہ لے سکتا ہے۔ اب اس بورڈ کی انکوائری ہوگی، وہ انکوائری کی رپورٹ کو مکمل کرنے کے بعد یہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ اومبڈسمین کو بھیج دے گا۔ تو اس رپورٹ پر انحصار کرتے ہوئے جو پینلٹی ہے اس بندے کی اس کو ریموول کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی سروس سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا اس کی سروس سے، یا اس کو کمپلسری ریٹائرمنٹ بھی دی جائے گی۔ یہ ہیں میجر پینلٹیز۔ اب اس کے اندر مائنر جو پینلٹیز ہیں اس کے اندر اس کی پروموشن، اس کے علاوہ اس کا جو تو نوکری سے بھی جو ہے وہ بھی نکالا جا سکتا ہے، اس کی پروموشن کو بھی روکا جا سکتا ہے، اس کی تنخواہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی اس طرح کا جو آرڈر ہے وہ جو ہے وہ یہ کمیٹی کر سکتی ہے۔ انکوائری بھیجے گی، اومبڈسمین جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگری کرے گا تو یہ انکوائری جو کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر حکم جاری کر دے گی۔ اب جب یہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ حکم دوبارہ سے جاری کرے گی تو اس کی جو اپیل ہے وہ آپ نے اومبڈسمین کے پاس کرنی ہے۔ کمیٹی پہلے بیان رکھے کہ کمیٹی پہلے رپورٹ بھیجے گی، اومبڈسمین پھر رپورٹ واپس نیچے بھیجے گا، اور پھر کمیٹی کو اختیار دے گا کہ آپ جو ہیں اس کی سزا کو تعین کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔